الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حدیث نمبر 374 خامیم بخاری مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال بینما نحن فی المسجد یوما، ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم مسجد میں تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا انطلقوا الی الیہود، یہود کی طرف چلو. تب آپ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے. فخرجنا معہ، تو ہم آپ کے ساتھ نکلے. حتی جئنا بیت المدراس، یہاں تک کہ ہم بیت المدراس تک پہنچے. ایک مقام تھا جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے مشورے وغیرہ کرنے کے لیے. فقام فناداہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں پکارا. فقال یا معشر یہود، اے یہودیو، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے. فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، تو انہوں نے کہا کہ ابو قاسم آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے پہنچا دیا. ان کو ایمان نہیں لانا تھا. فقال ذلك اريد، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ تم تک پیغام پہنچ جائے. اسلموا تسلموا، آپ نے پھر وہی بات اشارہ، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے. فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك اريد، آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ تم تک پیغام پہنچ جائے. ثم قالها الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے وہی کہا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، ان الارض للہ وللرسول، کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ کب ہے؟ جب یہ اللہ کے رسول کو غلبہ مل گیا تھا اور یہودیوں کی غداری یہ سامنے آ گئی تھی. تین قبیلے تھے نا، یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. تو پہلے غداری ہوئی بنو قینقاع کی تو ان کو نکالا گیا، دوسری غداری ہوئی بنو نضیر کی تو پھر ان کو جو نکالا گیا. پھر آخری غداری ہوئی جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی تو پھر ان کو بھی وہاں سے نکالا گیا. وہ لوگ خیبر جا کے آباد ہو گئے تھے. تو وَإِنِّي أُرِيدُ، آپ نے فرمایا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْرِيَكُم مِّنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس جگہ سے نکال دوں. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، اور جو کوئی جو ہے اپنا کوئی مال جو ہے وہ قیمتی سمجھتا ہے تو لے کے جانا چاہے لے کے جائے، ورنہ جو ہے ہمیں بیچ کے جائے. وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ورنہ یاد رکھو کہ زمین اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے. یہ کب ہوا؟ جب ان کے غداری سامنے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ ملا تو آپ نے انہیں اختیار دیا کہ جو چاہے چلا جائے یہاں سے، اور جو چاہے لے کے جانا لے کے چلا جائے، یا کوئی بیچ کے جانا ہے بیچ کے چلا جائے. 375 خامیم عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حاربت النضیر وقریظہ، نذیر، بنو نذیر اور بنو قریظہ انہوں نے جنگ کی. فاجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر، تو بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. وأقر قریظہ، اور قریظہ کو کچھ مصلحت کی وجہ سے آپ نے ان کو رہنے دیا. ومن علیہم، اور ان پر آپ نے احسان والا معاملہ کیا. حتی حاربت قریظہ، یہاں تک کہ قریظہ والے بھی انہوں نے بھی غداری کی اور اللہ کے رسول سے جنگ کی. کیونکہ ان تینوں قبیلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مدینہ کو تو ان تینوں یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، مدینہ پر آفت آئے گی، مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جب بھی مدینہ پہ حملہ ہوا ان کا کوئی نہ کوئی قبیلہ کفار کے ساتھ کھڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے جو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو شکست ہو جائے، آپ کو جو ہے نقصان ہو. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد انہوں نے خبر لی. تو یہاں پر بھی جنگ احزاب میں جب انہوں نے غداری کی، مشرکین کا ساتھ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر چڑھائی کی اور فقتل رجالہم، تو جو ان کے جو جنگجو جتنے بھی تھے ان کو آپ نے قتل کیا. وقسم نساءہم واولادہم واموالہم بین المسلمین،
پھر ان کی جو ہے عورتیں اور ان کے بچے اور جو ہے جب قیدی بنے تو آپ نے ان کو مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ الا بعضهم لحقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے کہ بعض لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر مل گئے، انہوں نے فآمنہم واسلموا، وہ لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ واجلا یہود المدینہ کلہم، بنی قینقاع اور جو ہے مدینہ کے جتنے بھی یہود تھے بنو قینقاع کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال باہر کیا۔ وہم رہط عبداللہ بن سلام و یہودہ بنی حارثہ وکل یہودی کان بالمدینہ۔ تو عبداللہ بن سلام جو ہے کہ یہ پہلے یہودی عالم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، یہ ان کے قبیلے کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ جب اللہ کے رسول نے پہلا خطبہ دیا تو اسی وقت یہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کے خطبے کو سنا اور اس کے بعد وہ ایمان لائے۔ تو یہ جو ہے بنو قینقاع وہ انہی کا قبیلہ۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جتنے بھی یہودی تھے مدینہ کے اندر آخر ان کو نکال باہر کیا گیا۔ 376 خامیم عن ابن عمر ان عمر اجل الیہود والنصارى من ارض الحجاز، کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو وصیت تھی نا، اخرجوا الیہود والمشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرۃ عرب سے مشرکین ہوں یا کہ یہود ہوں ان کو نکال باہر کرو۔ تو اس وصیت کو نافذ کرتے ہوئے حضرت عمر نے یہود و نصارہ کو حجاز سے نکال دیا۔ جزیرہ عرب کے 3 حصے ہیں، ایک جو ہے حجاز، دوسرا تہامہ یہ مکہ وغیرہ کے اس طرف کا علاقہ، اور تیسرا نجد جو ادھر اوپر کا جو علاقہ ہے، ریاض اور قسیم اوپر کا جو علاقہ ہے۔ نجد جو اصل میں کہتے ہیں اوپری علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ حجاز کے ساتھ اگر نجد اگر کہا جائے تو یہاں کا علاقہ قسیم وغیرہ کا، صرف نجد اگر جو کہا گیا احادیث کے اندر نجد العراق ہے، وہ نجد العراق ہے جہاں پر رسول اللہ نے اشارہ کیا اور فرما کہ ہنا کا الزلازل والفتن، یہاں سے زلزلے آئیں گے، یہاں سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو اب یہاں پر حجاز کے جتنی بھی سرزمین تھی مدینہ اس کے اطراف میں، وہاں سے حضرت عمر نے ان کو نکال باہر کیا۔ وأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی خیبر اراد اخراج الیہود منہا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو وہاں سے بھی ان لوگوں کو نکال باہر کرنے کا ارادہ کیا۔ وكانت الارض لما ظہر علیہا للہ ولرسولہ وللمسلمین، جب فتح ہو گئی تو پھر وہ زمین کس کی ہو گئی؟ مسلمانوں کی ہو گئی۔ تو اللہ اس کے رسول مسلمانوں کی وہ زمین تھی۔ فاراد اخراج الیہود منہا، تو جو یہودیوں کو وہاں سے بھی آپ ہٹانا چاہ رہے تھے۔ فسألت اليهود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، تو اب تب یہودیوں نے اللہ کے رسول کے پاس وہ آئے اور جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لوگ تو کھیتی باڑی والے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے یہاں کے مقامی لوگ ہیں، کھیتی باڑی والے ہم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو کون سا کھیت کیسا ہے، کون سے درخت کیسے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں یہ رہنے دیں، یہاں پر ہم رہیں گے، اور جو کوئی بھی پھل لگے گا، کیونکہ پورے جو باغات تھے وہاں پر کھجور کے باغات، تو جو بھی پھل آئے گا، جو بھی کھجور آئے گا تو ہم آدھا آپ کو بطور ٹیکس ادا کر دیں گے اور آدھا ہم رکھ لیں گے اپنے اخراجات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نقرکم بها علی ذلک ما شئنا، ہم تمہیں باقی رکھیں گے جب تک ہم چاہیں گے، یہ کوئی ابدی معاہدہ نہیں ہے، جب تک ہم چاہیں گے ہم تمہیں اس پر باقی رکھیں گے۔ فقروا بها حتى اجلاهم عمر في امارته الى تیمہ واریحا، تو وہ جو لوگ باقی رہے اللہ کے رسول کی زندگی میں، خیبر فتح ہوا تھا سن 7 ہجری میں، اس کے بعد سے باقی رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو وہاں سے بھی نکال باہر کیا، اور وہ لوگ چلے گئے تیمہ اور اریحا کو، تو وہ مقام جو ہے جزیرہ عرب سے اس وقت باہر تھا۔ وَأَجْلَى أَهْلَ خَيْبَرَ وَأَهْلَ فَدَكْ وَنَصَارَى نجران، تو یہ جو یہود تھے خیبر میں اور فدک میں اور جو ہے نجران کے جو نصارہ جو تھے، ان سب کو جو ہے آپ نے وہاں سے ہٹا دیا۔ وَلَمْ يُجْلِ أَهْلَ الْوَادِي وَلَا أَهْلَ تیمہ، تو تیمہ اور وادی کے لوگوں کو آپ نے وہاں سے نہیں ہٹایا، لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ جزیرۃ العرب، اس لیے کہ وہ جزیرہ عرب میں اس وقت شامل وہ علاقے نہیں تھے۔ 377 خا عن نافع مولا ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام جو نافع ہیں ان سے یہ روایت ہے، قال لما فدع اہل خیبر عبداللہ بن عمر،
عبداللہ بن عمر کی کچھ زمین تھی خیبر میں، یہ جب اپنی زمین کے لیے گئے تھے وہاں پر رہنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، تو یہ یہودیوں نے کیا کیا، اس وقت خیبر میں یہ یہودی تھے، انہوں نے کیا کہ عبداللہ بن عمر کو رات کے اندھیرے میں ان کے ہاتھ پاؤں موڑ دیے، توڑ دیے کہنا ہے، موڑ دیے کہنا، لیکن جو الفاظ جو ہیں فدع کا مطلب موڑ دینا، جیسے یہ الٹا کر دینا، ہاتھوں کو ایسے الٹا کر دینا، تو ہاتھ پاؤں کو جس طرح انہوں نے موڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو جب یہ بات پہنچی تو قام عمر خطیباً، تو عمر جو ہے انہوں نے خطبہ دیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل یہود خیبر علی اموالہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خیبر کے یہودوں کو ان کے مال کے عوض میں ان کو وہاں پر برقرار رکھا۔ وقال نقرکم ما اقرکم اللہ، اور فرمایا کہ ہم تمہیں اس وقت تک جو ہے یہاں پر باقی رکھیں گے جب تک کہ اللہ تمہیں باقی رکھے۔ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر خرج إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، اور عبداللہ بن عمر جو ہے یہ اپنے مال کے لیے وہاں پر گئے تھے، اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے۔ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، تو رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کیا گیا۔ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے موڑ دیے گئے۔ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، اور ہمارا وہاں پر کوئی دشمن نہیں سوائے ان یہودیوں کے۔ تو یہ کارنامہ جو ہوا یہ یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے، ہم عدونا و تہمتنا، تو یہی لوگ ہمارے دشمن ہیں اور یہی لوگ جو سسپیکٹ ہیں۔ وقد رأیت اجلاءہم، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میری سوچ یہ ہے کہ میں ان کو وہاں سے بھی نکال دوں، خیبر سے بھی نکال دوں۔ فلما اجمع عمر علی ذلک، تو جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ یہود کو خیبر سے بھی نکال دیا جائے، اتاہ احد بنی ابی الحقیق، ابو الحقیق کے قبیلے والے یہ ان میں سے کوئی پہنچا اور عمر کے پاس، فقال یا امیر المؤمنین، تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین جو ہے یہ حضرت عمر پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے لقب سے معروف کیا، اس سے پہلے خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا کس کو، حضرت ابوبکر کو۔ اب اس کے بعد عمر جو ہے جب خلیفہ ہوئے تو لوگ کہنا شروع کیے خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفے کے خلیفہ۔ اب لوگوں کے لیے بولنا تھوڑا بھاری پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد خلیفہ آئے تو خلیفۃ المسلمین، تو ایسے چلے گا۔ تو انہوں نے اس کے بدلے میں یہ شارٹ فارم جو ہے لوگوں کو متعارف کروایا کہ امیر المؤمنین کہا جائے، جو بھی امیر بنے گا، حاکم بنے گا، وہ امیر المؤمنین رہے گا، مومنوں کا امیر۔ تو اس نے کہا کہ اس یہودی نے کہا یا امیر المؤمنین اتخرجنا وقد اقرنا محمد، کیا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کے جو نبی جو تھے انہوں نے ہمیں یہاں پر آباد کیا، رہنے دیا، اور آپ ہمیں نکالنا چاہ رہے ہیں، تو نبی کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہو کیا؟ آکے الٹا جن کو سبق سکھا رہا۔ وعاملنا علی الاموال وشرط ذلک لنا، اور ہمارے ساتھ جو مشروط معاہدہ کیا کہ ہم یہاں رہیں گے اور آدھا جو ہے ہم آدھا پھل ان کو، آدھا کھجور جو بھی ہوگا ہم ان کو دیں گے۔ فقال عمر اظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کہا وہ میں بھول گیا؟ یہ جواب دیا انہوں نے، حضرت عمر نے کیا کہا، کیف بک اذا اخرجت من خیبر، اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کو خیبر سے نکالا جائے گا؟ یہ کس نے کہا؟ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا اس وقت جب یہ معاملہ جو ہے مشروط طور پر ان کو رہنے دیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس وقت بھی کہہ دیا نا کہ ہم جب تک چاہیں گے اس وقت تک ہی تم یہاں پر رہ پاؤ گے۔ تو عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات بھی کہی کہ میں یہ بات نہیں بھولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ بھی کہا کیف بک اذا اخرجت من خیبر، اس وقت کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے بھی نکالا جائے گا، تعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلہ، تمہاری اونٹنی تم کو دوڑاتی رہے گی، ایک رات کے بعد دوسری رات تم بھاگتے رہو گے ادھر سے ادھر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وقت بھی آئے گا تمہارے ساتھ میں، اور وہ وقت اب آ گیا۔ تو جو ہے تو اس یہودی نے کہا کھانا ذالک حذیلۃ بن ابی قاسم، وہ تو ابو القاسم کا مذاق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق یہ بات کہی تھی۔ تو عمر نے کہا کہ کذبت یا عدو اللہ، تم جھوٹے ہو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول نے واقعتاً تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی تھی، اور یہ وقت اللہ کے رسول کی وصیت بھی رہی کہ تم لوگوں کو نکالو یہاں سے، اور اسی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے میں تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ فاجلاہم عمر، تو عمر نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا۔
وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةً مَا كَانَ لَهُم مِّنَ الثَّمَرِ، اور ان کا جو بھی پھل جو تھا اس پھل کی جو ہے قیمت انہوں نے ادا کی۔ یہ دیکھیں، یہ انصاف ہے۔ جو غلبہ جو پاتے ہیں وہ تو جان و مال سب لوٹ لیتے ہیں، یہاں دینے کی بات ہی نہیں۔ یہاں ان کی جان بخشی بھی کی گئی، ان کو وہاں سے ہٹایا بھی گیا، جو کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے، جو درخت اور جو پھل، اس کی قیمت بھی انہیں ادا کی گئی۔ تو مالاً و ابلاً و عروضاً من اقطاب و حبال وغیر ذالک، جو بھی جو ہے وہ جو ہے جانور چھوڑے، جو بھی جو ہے وہ مال چھوڑے، جو بھی جو ہے یہاں تک کہ جو وہ کجاوے اور جو ہے سواری کے قابل جو چیزیں جو تھیں، سواری کے لیے جو ضرورت والی چیزیں تھیں، ان سب کی قیمت جو ہے حضرت عمر نے ان کے ساتھ چکائی۔ 378 میم مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان ابن جدعان كان في الجاہلیہ یصل الرحم ويطعم المسکین فهل ذلك نافع؟ عبداللہ بن جدعان جو ہے ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا، سخی آدمی تھا جاہلیت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں جو ہے بڑا رحم دل آدمی تھا، سخی آدمی تھا، رشتوں کو جوڑتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ فہل ذالک نافع، کیا یہ چیز اسے، یہ نیکیاں اس کو نفع دیں گی، اس کا کوئی ثواب ملے گا اسے؟ فقال لا ينفع، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چیزیں اس کو نفع نہیں دیں گی۔ انہ لم یقل یوم، اس لیے کہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ روز جزا کے دن تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یعنی وہ ایمان نہیں لایا، وہ جاہلیت ہی میں وہ بندہ مر گیا، تو اس کی نیکیاں قیامت میں کام نہیں دیں گی۔ 379 شین، ہاں ابن ابی شیبہ، جزاکم اللہ خیر، مصنف ابن ابی شیبہ، حامیم مسند احمد، دال ابو داود، حق بیہقی، اور حسن درجے کی روایت ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو عمر بن شعیب ان کے والد سے، شعیب سے، اور ان کے وہ جو ہے ان کے والد سے یہ روایت کرتے ہیں، ان العاص بن وائل، عاص بن وائل جو ایک مدینہ کا، یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، یہ جو ہے عمر بن عاص کے والد، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، یہ کفر پہ ہی مرے۔ عمر بن عاص وہ جو ہے اسلام لے آئے۔ قال عاص بن وائل اوصا، اس نے وصیت کی مرتے ہوئے، ان یعتق عنہ 100 رقبہ، کہ مرنے کے بعد اس کی طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ فاعتق ابنہ ہشام 50 رقبہ، تو 2 بیٹے تھے، تو ہشام بن وائل جو ہے، ہشام بن عاص بن وائل، ہشام بن عاص، انہوں نے کیا کیا، 50 گردنوں کو آزاد کر دیا، 50 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ فاراد ابنہ عمر، تو عمر بن عاص جو تھے یہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے بھی باقی 50، یہ دونوں بھائی بانٹ لیے کہ بھئی 50 تم 50 میں۔ اسی طرح اس نے جو ہے 100 اس کا بھی اس نے جو ہے نظر کیا، 100 اونٹوں کا، 100 اونٹ جو ہے صدقہ کیے جائیں، اس میں بھی یہ 2 بھائی، آگے روایت آ رہی، اس میں بھی یہ 2 بھائی بانٹ لیے، 50 تم 50 میں، 50 ہشام 50 عمر بن عاص۔ تو اب وہ جو ہے اپنے حصے کا اس نے کر لیا، کس نے؟ ہشام نے، حضرت عمر کے بھائی نے۔ تو اب عمر بن عاص جو ہے چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں اس وقت تک یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کے رسول سے میں نہ پوچھ لوں کہ اس کا کچھ فائدہ ہے نہیں ہے۔ تو یہ آئے اور کہا کہ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابی اوصا ان یعتق عنہ 100 رقبہ، کہ میرے والد نے وصیت کی کہ ان کی جانب سے 100 اونٹ، 100 گردن آزاد کیے جائیں، 100 غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ 50، اور ہشام جو ہے وہ 50 کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ 50 رقبہ، اور باقی 50 جو ہیں وہ رہ گئے ہیں جو میرے ذمے، أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ، تو کیا میں ان کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کر دوں؟ یہ بطور ایصال ثواب ہے۔ ہاں، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك۔ اب دیکھیے یہ ایصال ثواب کا یہاں قاعدہ ہمیں مل رہا ہے
آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان اگر ہوتا، اگر اسلام لے آ جاتا تمہارا باپ، پھر تم جو اس کی طرف سے آزاد کرتے غلاموں کو، یا صدقہ کرتے، یا اس کی طرف حج کرتے، تو پھر یہ چیز انہیں پہنچتی۔ اب یار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی طرف سے قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، اس کی طرف سے نمازیں پڑھتے، طواف کرتے، یہ سب جو ہے بدنی عبادتیں، یہ بات کی ایجادات ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یہاں پر باتیں بیان کی ہیں وہ مالی صدقہ ہو یا پھر حج یا عمرہ، یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا مالی صدقہ یا حج یا عمرہ۔ اس کے علاوہ ایثار ثواب کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ کوئی استغفار پڑھ کے بخشے، کوئی درود پڑھ کے بخشے، کوئی جو ہے تلاوت کر کے بخشے، کوئی ذکر کی مجلسیں قائم کر کے بخشے۔ یہ سب جو چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ایثار ثواب کے لیے یہی چیز ہے، یا تو صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ کھانے کھلانے کی شکل میں ہو، یا ہے کہ غریبوں کی مدد کی شکل میں ہو، یا جو ہے بیواں مسکینوں کا جو ہے کوئی جو ہے ادارہ کھول دیا جائے، ان کے لیے کوئی جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کر دیا جائے، مالی صدقہ، یا پھر حج یا عمرہ۔ یہ دو ہی چیزیں بطور ایثار ثواب ثابت ہیں، اور یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا گیا۔ وفی روایہ، اور دوسری ایک روایت میں، ان العاص بن وائل نظر فی الجاہلیہ ینحر 100 بدنہ، عاص بن وائل نے نظر مانی تھی جاہلیت کے اندر کہ وہ 100 اونٹ کو ذبح کرے گا، ذبح کر کے تقسیم کرے گا غریبوں میں۔ وان ہشام بن عاص، جو حضرت عمر بن عاص کے جو بھائی تھے، انہوں نے نحر حصتہ 50 بدنہ، 50 اونٹنیاں انہوں نے ذبح کر کے تقسیم کر دیں۔ وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، اور عمر بن عاص آئے اور اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ باقی 50 کیا میں ذبح کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا اما ابوک، تمہارے باپ کا جو مسئلہ ہے، فلو كان اقر بالتوحید، اگر وہ توحید کا اقرار کر لیتے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیتے، پھر فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلك، تو پھر تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا ایک صدقہ کرتے تو وہ انہیں نفع دیتا۔ اب یہاں پر رسول اللہ نے روزوں کا بھی ذکر کیا، تو روزوں کا ذکر بطور ایثار ثواب اس وقت ہے جب جو ہے کوئی بندہ نظر مان لیا ہو۔ مثال کے طور پر میرے والد 100 روزوں کی نظر مان لیے تھے، انتقال ہو گیا، نہیں رکھ سکے، اب مجھے معلوم ہے کہ 100 روزے رکھنا ہے، اب بحیثیت وارث جو ہے میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ ان کی نظر کو مجھے پوری کرنی ہے۔ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کا جو فدیہ ہے وہ فدیہ دے دینا ہے۔ واضح ہے مسئلہ؟ اسی طرح روزے ان کے ذمے رہ گئے، فرض روزے، آخری کے پورے ایک رمضان جو روزہ نہیں رکھ سکے، اب بحیثیت وارث میں ان روزوں کو ان کی طرف سے قضا کر سکتا ہوں۔ تو روزوں کے سلسلے میں یا نظر کے روزے ہوں یا فرض روزے ہوں، وارثین جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں بطور قضا، اگر نظر مانی ہو، کیونکہ نظر کے روزے واجب ہیں، یا فرض روزے ہیں تو یہ فرض روزے ہیں۔ البتہ نفل روزے رکھے میں ان کی طرف سے جو ثواب ایثار ثواب کی نیت سے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات واضح؟ یہاں جو ان کے نظر کے روزے تھے، یہاں پر یہ جو بات جو چل رہی ہے، یہ نظر والی بات چل رہی ہے، صدقہ نظر والا تھا ان کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر روزے کی بھی یہاں پر آپ نے مثال دی۔ 380 عن انس میم ان رجلا قال، ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ این ابی، اے اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے ان کے والد جو مر چکے تھے جاہلیت میں، ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فی النار، وہ تو جہنم میں گئے کیونکہ اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ فلما خف دعاہ، جب وہ گردن موڑ کے چلا گیا، واپس ہو گیا، تو آپ نے پھر اس کو بلایا اور پھر فرمایا ان ابی و اباک فی النار، میرے ابا اور تمہارے ابا دونوں ہی جہنم میں ہیں۔ اب یہ حدیث واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی جہنم میں ہیں۔ جہنم کے اعتبار سے
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں، ہم کہیں گے وہ جہنم میں، جن کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ جنت میں ہیں، ہم کہیں گے جنت میں ہیں، اور جن کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی تو عمومی جو صحابہ کو ہم کہیں گے کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے جنتوں کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، تو عمومی صحابہ کے بارے میں ہمیں کہیں گے کہ وہ جہنمی ہیں، اور عمومی جو کفار جو اللہ کے رسول کے دور میں تھے یا بعد میں بھی جو کفر پر جو مرے ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، وہ جہنمی ہیں عمومی، لیکن مخصوص کسی آدمی کے سلسلے میں ہم اسی وقت کہیں گے جب وہ کفر پر مرے، جب واضح ہو کہ یہ بندہ کفر پر مرا تو ہم کہیں گے کہ یہ جہنم میں جائے، اور مخصوص انداز سے کسی شخص کو چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کا باطن کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسلام پر مرا، ہم یہ کہیں گے کہ جنت کی راہ پر رہتے ہوئے مرا، ہم یہ کہیں گے کہ خیر پر مرا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ جنتی بن گیا، بات واضح ہو۔ تو جنت کی سرٹیفائی ہم کسی مخصوص بندے کو نہیں کر سکتے جب تک کہ احادیث سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ فلاں بندے کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا، ہم کہیں گے وہ جنتی، بات واضح ہو۔ یہ کہ عمومی حکم ہے، یہ کہ خصوصی حکم، خصوصی حکم ہم اسی وقت لگائیں گے جب وہاں پر خصوصی بندے کے لیے کہا گیا، دلیل ہو ہمارے پاس۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی، اس بندے کو بطور تسلی، بطور کنڈولنس جو ہے اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی، کیونکہ وہ بندہ جو غمگین ہو گیا کہ میرا، اب ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کے بارے میں کہا بھائی تمہارے باپ جہنمی ہے تو کیا ہوگا، تو وہ بندہ آزردہ ہو گیا، افسوس میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور تسلی یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ یہاں پر اب ان ابی، میرے والد، آپ نے جو کہا تو اس سے مراد کیا ہے، کہ آپ کے سگے والد ہیں یا آپ کے چچا جو بعد میں بطور والد جو آپ کی کفالت کی ہے، یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ چچا بھی والد کے حکم میں، صحیح حدیث سے بات آتی ہے کہ العم سنو ابی، چچا جو ہوتا ہے یہ والد کے حکم میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد کفالت عبداللہ بن آپ کے دادا اٹھائے، پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد کفالت جو ہے کون کر رہے تھے، ابو طالب، اور ابو طالب جو ہے مصر ہو کر مرے کہ میں کفر پہ ہی مر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک بھی آپ ان کو دعوت دیتے رہے، تو آخر میں انہوں نے اقرار کر کے اس دنیا سے ان کی رخصت ہوئے کہ میں اپنے باپ دادا کی دین پر قائم ہوں، تو کفر پر مرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کافی غمگین ہوئے کہ اتنا کچھ میرے سلسلے میں انہوں نے محنت کی لیکن یہ محنتیں انہیں کام نہیں آئیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ تمہارے چچا ابو طالب انہوں نے بہت کچھ تمہارے لیے کیا، تمہاری مدد انہوں نے کی، کیا ان کا احسان، ان کی یہ مدد انہیں کچھ کام آئے گی، تم کچھ ان کے لیے کر سکو گی قیامت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا سب سے کم ترین عذاب رکھا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے، کم ترین عذاب، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھولے گا۔ ایک کم ترین عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے رکھا کہ وہ زندگی بھر اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، مدد کی، آپ کی حفاظت کی، لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی انہی کا ذکر ہے، یہاں پر یہاں ابھی سے مراد کیا ہے، رسول اللہ کے سگے والد نہیں بلکہ ان کے چچا جو مراد ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روح سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ رسول اللہ کے سگے والد کا، اس کے بارے میں بہت سارے علماء اسی بات پر گئے ہیں کہ یہ اہل الفترہ میں سے ہیں۔ اہل الفترہ کا مطلب ایسا وقت یا ایسا دور جس میں کوئی نبی کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، کوئی نبی نہیں آیا،
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، درمیان میں کوئی نبی آیا ہو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ 500 سال کا عرصہ جو ہے جو گزرا ہے یہ اہل الفترہ کا گزرا، خاص طور پر عرب کے اندر۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جی اس سے پہلے جی ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ سورۃ السجدہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اب یہ اہل الفترہ میں جو ہیں ان کے سلسلے میں یہ اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں پر کوئی بندہ ان پر حکم نہ لگائے، ان تک بات پہنچی نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ اب جن کے پاس رسول آیا ہی نہیں ہے، ان کو رسالت ہی نہیں پہنچی، ان کو حق کیا ہے نہیں معلوم ہوا، وہ اپنے باپ دادا کے وہ خود یہ سمجھتے رہے نا کہ ہم جو شریعت ابراہیمی پر ہیں۔ اہل عرب کیا کہتے تھے؟ ہم شریعت ابراہیمی پر، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، کعبۃ اللہ کی جو تعمیر انہوں نے کی ہے تو ہم ان کی شریعت پر ہیں۔ اگرچہ کہ بہت ساری شرکیات اس میں داخل ہو گئی تھی، بتوں کو لا کے رکھ دیا تھا انہوں نے، اس کے باوجود بھی کیا سمجھتے تھے؟ ہم شریعت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اب یہ چیز جو دور کی گئی کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے یہ بات کوئی بولنے والا نہیں تھا، ان کو حق کیا ہے بتانے والا نہیں تھا۔ تو اہل الفترہ کے سلسلے میں یہ حکم نہ لگایا جائے کہ وہ جہنمی ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے لیے فیصلہ کریں گے، ان کا اختبار رکھیں گے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے اعتبار سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا وہاں پر اللہ پہنچائیں گے۔ تو بہت سارے علماء اسی بات پر گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی، کیونکہ نبوت سے پہلے ان لوگوں کا انتقال ہو چکا، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی اہل الفترہ میں داخل ہیں، واللہ عالم۔ تو رہی ایک بات وہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا منع کر دی گئی، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہاں پر بھی بات یہی آتی ہے کہ یہ جو منع جو کیا گیا، چونکہ اللہ کا حکم جو تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں یہ بات تھی کہ وہ کہاں جائیں گی، تو اس وجہ سے کیونکہ ظاہری طور پر جو ہے جو حالت جو تھی وہ شرکیہ حالت تھی، اسی شرک میں جو ہے ان لوگوں کا انتقال ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے منع کیا ہم کہیں گے کہ ہاں اس کے لیے منع کر۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو منع نہیں کیا ہے تو ہم اس کو جو ہے کیا کہیں گے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ اہل الفترہ میں ہے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ جہنمی ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کہیں گے، یہ جہنمی ہیں، واللہ عالم۔ تو اب اس کے بعد 381 381 میم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی میرے بارے میں اگر سن لے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ امت کے اندر یہود بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، صرف امت ہم ہی نہیں ہے۔ امت دو طرح کی ہے، ایک امت دعویٰ ہے اور دوسری امت اجابہ۔ امت دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا وہ اللہ کے رسول کی امت میں داخل ہے، امت دعوت ہے، اس تک اللہ کے رسول کی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ اور امت اجابہ کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی دعوت کو سن کر جو ایمان لے کر آ گیا وہ جو امت اجابہ، اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، جیسے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی امت میں شامل ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت سے کوئی بھی میرے بارے میں جب سن لے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم یموت، پھر اس کو موت آ جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، میری رسالت پر وہ ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، تو ایسا بندہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بات پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا، ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، تو وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ہے۔ اب یہ جو ہے ٹرینٹی کا جو عقیدہ لوگ شروع کیے ہیں، 3 دین حق پر ہیں، تینوں ادیان حق پر ہیں، سینٹرز قائم ہو رہے ہیں، اور دبئی میں جو ایک بہت بڑا سینٹر قائم ہوا ادیان ابراہیمیہ کے نام سے، پتہ ہے؟ نہیں، فتنے کیسے چل رہے ہیں دیکھیے۔ ادیان ابراہیمیہ، یہود، نصارہ، مسلمان، تینوں ایک ہیں۔ ہاں دبئی میں سینٹر ہے، یہ یہودیوں نے قائم کیا۔
اور ان کے جو افکار کو جو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں جو عرب ہیں انہوں نے قائم کیا ہے اس کو۔ اب یہاں سے کیا ہے، تم یہودی ہو اپنی جگہ صحیح ہو کیونکہ دین الہی تمہارے پاس ہے، تم عیسائی اپنی جگہ صحیح ہو کیونکہ جو تمہارے پاس انجیل ہے، تم مسلمان اپنی جگہ صحیح ہو کیونکہ تمہارے پاس قرآن ہے۔ اب ایک نیا فتنہ جو ہے اس دور کا چل رہا ہے اور کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث یہاں پر کیا موجود ہے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، اس کی خبر پہنچ گئی کہ میں آ چکا، میں اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں، اور یہ پیغام جو ہے میرا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو قبول نہ کرے، چاہے وہ کسی بھی گروپ کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا مجھ پر تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ واضح واضح حدیث ہے، صریح حدیث ہے۔ تو اب یہ نیا جو شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس فتنے سے ہم تمام مسلمانوں کی۔ یہ نئے دور کے نئے فتنے، یہ فتنوں کا زمانہ، قصر الفتن، اللہ کے جس طرح فرمایا کہ جو ہے فتنے ایسے گریں گے جیسے جو ہے بارش کے قطرے جس طرح گرتے ہیں، ویسے فتنے گریں گے آخری زمانے میں۔ اس طرح ہر دن کا ایک نیا فتنہ، بلکہ ہر گھڑی کا ایک نیا فتنہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے باب تعریف الایمان و علامات، ایمان کی تعریف، ایمان کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں، یہ دوسرا باب ہے۔ اس سے پہلے کا جو باب تھا وہ کیا تھا؟ پہلا باب کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں۔ اسلام کے بارے میں اب کیونکہ دین کے مراتب ہیں نا، اسلام، ایمان اور احسان، تو اسلام اور اس کے علامتوں کے بعد اب یہاں پر ایمان اور اس کے علامتوں کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ 382 میم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث جبریل طویل، مسلم کی جو حدیث ہے، جو پہلی حدیث، جس کو حدیث جبریل کے نام سے عام طور پر لوگ جانتے ہیں، حدیث جبریل، جس میں جبریل آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی شکل میں وہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے ہیں انسانی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، یہ دین کے مراتب ہیں۔ اسی حدیث سے دین کے مراتب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے، آئے کیوں؟ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ وہ دین کے سکھانے میں جو باتیں عرض کی انہوں نے کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ تو اسی حدیث کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ قال یا رسول اللہ، تو جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کلہ۔ تو یہاں پر اور ایک روایت میں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 ارکان ایمان ہیں، جس میں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اور روز آخرت پر، اور تقدیر پر کہ ہر خیر و شر تقدیر میں موجود ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی، یہ 6 ارکان ایمان ہیں، آپ نے جس کو بیان فرمایا، تو جبریل نے کہا صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا۔ 383 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان 70 سے زائد اس کی شاخیں، اور یا 60 سے زیادہ اس کی شاخیں۔ یہ اب یا کیا ہے، 70 بھی ہے 60 بھی ہے، 60 سے زیادہ ہے 70 سے زیادہ۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر یا تو راوی کا شک ہے کہ اللہ کے رسول نے 70 کہا یا 60 کہا۔ دوسری بات کیا ہے، ایک موقع پر آپ نے 70 سے زیادہ کہا، دوسرے موقع پر آپ نے 60 سے زیادہ کہا۔ تو یہ جو ہے اس میں یہاں پر اختلاف ہے، جس کی وجہ سے او یعنی یا کا یہاں پر ذکر کیا گیا، یا 70 یا 60 اس سے زیادہ یہ ہیں۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے فافضلها، سب سے اونچی شاخ، سب سے بہتر جو اس کے اندر شعبہ ہے،
سب سے اوپری جو گریڈ ہے وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، جس کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا، جنتی نہیں بن سکتا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے آخری گریڈ کی جو شاخ ہے ایمان کی وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، شرم، یہ خود بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب بے شرمی کیا ہے؟ ایمان سے خارج ہے۔ اب آج کے دور میں جتنا بے شرم ہو ہاں اتنا ہی جو ہے وہ سویلائزڈ ہے، اتنا ہی ماڈرن ہے، اتنا ہی اعلیٰ درجے کے طبقے کا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے باتیں جو ایمان کی تعریف اللہ کے رسول کر رہے ہیں، ایمان کے حوالے سے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زیادہ شاخیں، اور اس میں پہلی شاخ کیا ہے؟ قول، اور آخری بات کیا فرمایا؟ عمل، اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان تصدیق بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے۔ ایمان صرف تصدیق نہیں ہے، ایمان صرف سچ جان لینا یہ ایمان نہیں ہے، سچ جاننے کے بعد اس کا اقرار ہو اور عمل کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے ثابت کرے کہ وہ ایمان والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چیز کو بھی، راستے سے تکلیف دہ ایک پتھر کے ہٹانے کو بھی، ایک کانٹے کو ہٹانے کو بھی اللہ کے رسول نے اس عمل کو ایمان میں شامل کیا۔ 383 میم عن ابی مالک الاشعری 384 بارک اللہ 384 میم عن ابی مالک الاشعری، ابو مالک الاشعری جو قبیلہ اشعری کا جو ہیں اشعریون میں داخل ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطہور شطر الایمان، طہور، طہارت کیا ہے؟ یہ ایمان کا آدھا حصہ۔ الطہور اگر کہیں گے ضمے کے ساتھ تو وہ جو ہے پاکیزگی، طہور کہیں گے تو پاکیزگی کا پانی، وضو کا پانی، طہارت کا پانی، وہ طہور کہیں گے تو یہ فعول کے وزن پر پاکیزگی۔ تو پاکیزگی آدھا ایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، بعض لوگ کہتے ہیں پاکی صفائی بول دیتے ہیں، پاکی الگ ہے، صفائی الگ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ صفائی کا نظافہ، کوئی کپڑا صاف ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا، کوئی کپڑا پاک ہو سکتا ہے، صاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کپڑے کے اندر بالکل اجلا ہے، سفید ہے، شفاف ہے، بہترین ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر پیشاب کے قطرے ہیں تو وہ صاف ہے، پاک نہیں ہے۔ کوئی کپڑا میلا ہے لیکن اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہے، صاف نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو یہاں پر جو چیز جو ذکر کی گئی الطہور، پاکیزگی، طہارت، صفائی ضمناً ہے لیکن اصل کیا ہے؟ پاکیزگی، نجاست سے خالی ہونا۔ یہ شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ والحمدللہ، اور سب سے عظیم پاکیزگی کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی، اس کو یاد رکھیں۔ ایمان کا آدھا حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ کپڑے پاک و صاف رکھ کے جو وہ آپ گول پھر رہے ہیں، ہاں ایمان کا آدھا حصہ مجھے مل گیا، نہیں۔ سب سے اہم چیز پاکیزگی، آپ کے دل کی پاکیزگی، اور دل کی پاکیزگی کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی پاکیزگی توحید کی پاکیزگی، دل کے اندر شرک نہ ہو، دل شرک سے خالی ہو، دل شرک سے خالی ہو۔ اگر دل کے اندر شرک ہے، کوئی آدمی مشرک ہے، عقیدے کے اندر شرک اگر ہے، چاہے وہ زندگی بھر پاک اور صاف کپڑے پہنتا رہے لیکن وہ ایمان کے کسی ایک ادنا درجے کو بھی چھو کر نہیں گزرا ہو، ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ایمان کی پاکیزگی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، اس کو یاد رکھیں۔ جو مشرک ہے وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کیا فرما دیا؟ انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہے؟ نجس ہیں۔ یہ نجاست کیا ہے؟ یہ دلوں کی نجاست ہے، یہ عقیدے کی نجاست ہے، یہ عقیدے کی نجاست۔
تو سب سے پہلے عقیدے کی پاکیزگی ہو، جس کے ذریعے سے ایمان آپ کو، ہمیں اور آپ کو آدھا ایمان مل جائے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ اللہ کی تعریفی کلمہ یہ میزان کو بھر دے گا۔ کہنے کے لیے چھوٹی چیز ہے، لیکن اللہ کی تعریف یہ میزان جو ترازو ہوگا جو قیامت کے دن اس کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کر دے گا۔ اتنا زیادہ جو ہے یہ عظمت والا کلمہ، یہ دونوں سبحان اللہ الحمدللہ۔ پھر فرمایا والصلاۃ نور، نماز یہ نور ہے، نور دنیا میں بھی ہے، نور خبر میں بھی ہے، نور حشر میں بھی ہے، اور نور آخرت میں بھی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ و خیرات کرنا نیکی کیا ہے؟ یہ برہان ہے۔ برہان کیا ہے؟ دلیل ہے، کہ دلیل ہے کہ یہ صدقہ آپ جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخرت پہ ایمان رکھ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہتے ہیں، تو یہ صدقہ جو ہے آپ کے لیے دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا کیا ہے؟ یہ روشنی۔ ضیاء اور نور اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، تو صبر صلاۃ نور، صلاۃ کو نور کہا گیا، نور جو ہے اقوا ہے، اور ضیاء کیا ہے؟ یہ اس سے دی ہوئی روشنی، روشنی کے معنی میں۔ نور جو ہے اقوا، نور جو ہے اس سے زیادہ کہیں اور جو ہے پاورفل ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن کیا ہے؟ تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ قرآن یا تو تمہاری شفاعت کرنے والا بنے گا یا شکایت کرنے والا بنے گا۔ پھر فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی یہ صبح کرتا ہے، جب صبح کرتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فبائع نفسہ، تو اب یہ بندہ بیچنے والا ہے اپنے آپ کو۔ ہم اور آپ صبح کیے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم نے بیچا ہے۔ کہاں بیچا ہے؟ فمعتقھا، اگر ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کو بیچ دیا، فمعتقھا، تو اس نے اپنی جان کو آزاد کر دیا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ فمعتقھا او موبقھا، یا پھر وہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور نہیں بیچا، شیطان کے ہاتھ بیچ دیا۔ صبح ہوئی ہے بغیر نماز کے، تو یہ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو شیطان کے راہ پہ ڈال دیا، تو اپنے نفس کو اس نے شیطان کے ہاتھ بیچ دیا۔ تو فموبقھا، تو اب یہ جو اس نے شیطان کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دیا، اس کے راہ پہ چل گیا، تو پھر اس نے ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، وہ اللہ کی جہنم میں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، ہر دن بیچ رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت چلتی ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ نقصان کس کا ہوگا؟ جو کفر شرک پر ہوں، یا پھر وہ لوگ ہوں جو اللہ کی معصیت میں شیطان کی راہ پر چل رہے ہوں۔ تو دو ہی قسم کے بندے ہیں، یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والے معتقھا، یا پھر جہنم میں گرنے والے موبقھا۔ تو ہر آدمی ہر دن یہ سوچنا ہے کہ آج میں آزاد ہو رہا ہوں جہنم سے یا اس میں گر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 385 میم عن سفیان بن عبداللہ ثقفی، یہ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ قلت یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک ایسی بات بتا دیں میں ہمیشہ اس کو پکڑے رہوں، کسی جگہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بول دینا کافی نہیں ہے۔ ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اس کو، استقامت اختیار کر لو۔ استقامت کیا ہے؟ قائم ہو جانا اس قول پر۔ جب آپ نے اللہ پر ایمان لایا، اقرار کر لیا، پھر آپ کی زندگی کے اندر، چاہے آپ کے دل کے اندر ہو، آپ کے قول کے اندر ہو، آپ کے عمل کے اندر ہو، پوری زندگی کے اندر اللہ کے سوا کوئی آپ کا رب نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی جو ہے مشکل کشا نہ ہو،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو۔ آمنت باللہ میں توحید پر آ جاؤ، توحید کو قائم کر لو، توحید کو پکڑے رہو زندگی بھر، تو پھر یہ ہے وہ استقامت جو اللہ کو رب مان کر اللہ کے احکام پر چلنا، یہ تمہیں جو نجات دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں حکم فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس طرح آپ استقامت اختیار کیجئے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو بھی رجوع ہونے کے راہ پر جو آ گئے وہ لوگ بھی، وہ ایمان والے بھی اسی ایمان پر وہ قائم رہ جائیں۔ ولا تطغوا، اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی نہ کریں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ 386 میم عن معاویہ بن الحکم السلمی، کہ معاویہ بن حکم السلمی جو ہے، یہ حضرت معاویہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کانت لی جاریہ ترعا غنما لی قبل احد والجوانیہ، میرے پاس ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کا کام کیا تھا؟ بکریاں چرانا۔ یہ احد اور اس کے اطراف میں جو علاقہ ہے جوانیہ، تو وہاں پر جو ہے یہ کیا کرتی تھی؟ بکریاں چراتی تھی۔ فاطلعت ذات اليوم، ایک دن میں نے دیکھا فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، ایک بکری کم ہو گئی۔ پوچھنے میں پتہ چلا بھیڑیا لے کے گیا۔ اب بھیڑیا لے کے جانے پہ تو یہ بیچاری کیا کرے گی؟ بھیڑیا کھا گیا۔ اب جب معلوم ہوا کہ یہ بکری غائب ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو بڑا غصہ آیا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ وانا رجل من بنی آدم، میں بھی تک انسان ہوں بھائی، تو میں نے کیا کیا؟ آصف کما یأسفون، جب لوگوں کو اپنے نقصان پہ افسوس ہوتا ہے تو مجھے بھی افسوس ہوا۔ لیکنی سککتھا سکا، لیکن مجھے غصہ آیا، ایک جھاپڑ مار دیا، ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اس کو۔ تھپڑ لگانے کے بعد احساس ہوا ارے بھائی یہ بیچاری کیا غلطی تھی، وہ تو بھیڑیا کھایا تو کیا کرے گی، تو مجھے اپنے تھپڑ پر افسوس ہوا۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ فعظم ذلک علی، اور جو ہے وہ مجھ پر جو ہے بہت ہی گرام بات تھی، بہت ہی پچھتا رہا تھا اس بات پر۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول افلا اعتقها، میں جو کیا اس کے ساتھ جو ظلم جو میں نے کر دیا، کیا اس کے بدلے میں کیا اس کا آزاد کر دوں، اس کو آزاد کر دوں؟ دیکھیے یہ ہے کہ اللہ کا خوف، بندے کو یہ خوف اگر آ گیا نا تو پھر وہ تقوی والا ہو گیا، وہ اللہ والا ہو گیا۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایتنی بہا، ذرا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ فاتیتھا بہا، تو میں اس کو لے کر آیا۔ فقال لہا، تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، آسمان میں۔ اور ایک روایت میں فاشارت الی السماء، اس نے انگلی اٹھا کر آسمان طرف بتایا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ پھر میں نے پوچھا، پھر اللہ کے رسول نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توحید اور رسالت دونوں کی اس نے گواہی دے دی۔ تو آپ نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، اس لیے کہ وہ مومن ہے۔ اب یہاں جو بات غور کرنے کی ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانچا، کیا سوال کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تؤمنو اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، تم اس کی گواہی دیتے ہو۔ اس کے بجائے آپ نے شارٹ کٹ میں کیا فرمایا؟ این اللہ، اللہ کہاں؟ آسمانوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، جی ہر دل کے اندر اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ جو آج کے جو بڑے بڑے جو علماء جو ہمارے ملکوں کے جو یہ ہمیں تعلیم جو دیتے ہیں نا، یہ دین نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، رحمان عرش پر بلند ہے۔ قرآن کریم میں 7 جگہوں پر اس کا ذکر آیا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور عرش کا ہے آسمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جہاں پر ہمیں
ایمان کا حکم دیا گیا، یہ بات بھی، اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ اس بات کا اقرار کریں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کرنے کے بعد اس لونڈی کو سرٹیفائی کیا، سرٹیفکیٹ دے دی۔ کیا سرٹیفکیٹ؟ انہا مؤمنہ، یہ مومن عورت ہے۔ تو ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں عرش پر ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر ایک کے اندر نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ صوفیوں کا عقیدہ جو انہوں نے سنیاسیوں سے لیا، گریک کے جو فلاسفر جو تھے وہاں سے یہ عقیدہ آیا۔ جب عباسی دور کے اندر یہ گریک کی کتابیں جو ترجمہ کی گئیں تو وہاں سے یہ مصیبتیں آئیں، یہ عقیدے وہاں سے پھیلے، ورنہ اس سے پہلے عرب کے اندر یہ عقیدہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ ہر جگہ۔ پھر وہاں سے یہ سنیاسیوں سے منتقل ہو کر پھر ہمارے ہندوستان پاکستان کے صوفیوں نے لیا، اور یہی چیزیں لوگوں کے درمیان میں پھیلائی گئیں۔ تو آج بھی ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، شیخ صاحب، مولوی صاحب، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے بھائی، جہاں دیکھو اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے، جس چیز میں دیکھو اللہ ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے میرے دوست۔ جب ہر چیز کے اندر اللہ ہے تو انسان کسی کی بھی عبادت کرے تو پھر وہ موحد ہی ہے، شرک کہاں سے ہوا؟ میں درخت کو سجدہ کروں، قبر کو سجدہ کروں، بات یہ کی کیونکہ اللہ ہے اس کے اندر۔ کوئی انسان خود کو سجدے کروا رہا ہے، پیر صاحب سجدے کروا رہے ہیں، میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میرے اندر اللہ ہے، وہ بندہ مجھے سجدہ نہیں کر رہا، اللہ کو سجدہ کر رہا۔ یہ تو بیوقوفیاں چل رہی ہیں، برین واش ایسے تو کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایسے تو گمراہ کیا جا رہا۔ یہ عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ جن کا بھی عقیدہ اس طرح ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ قرآن حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اور صحیح جو عقیدہ ہے قرآن حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بلند، عرش پر بلند ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات ہر جگہ، اللہ کا علم، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، باخبر ہونا، اور ایمان والوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی قوتوں کا، اللہ کا اس کے ساتھ ہونا، یہ یہ ہر ایک کے ساتھ۔ لیکن صفات کو چھوڑ کر صرف ذات کی بات جب کی جائے تو اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ وہ عرش پر ہے۔ یہی صحیح عقیدہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اسی عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچا اس لونڈی سے، اور جب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے، تو پھر یہ سرٹیفکیٹ بھی اللہ کے رسول نے دے دی کہ یہ مومن۔ تو ایمان کے اندر یہ چیز داخل ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ اور اس کے بعد یہاں روکتے ہیں کیا؟ تو یہاں ہم روکتے ہیں 386 تک۔ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے جس میں سنا، علم حاصل کیا، اللہ اسے علم پر نفع مند بنائے ہمارے لیے، اور ان پر عمل کرنے والے سعادت مندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی نسبت سے ہم جڑتے ہیں یہاں پر اور جڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی صحبت میں بھی اللہ ہم سب کو پہنچائے، آپ کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان بلند درجات میں، ان بلند مقامات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہنچائے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے والدین کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، اور دوست احباب کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔